اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جنگ کا شوق آرمینیا کو تباہی کی طرف لے گیا۔ آرمینیا کے اہم ترین 10 مقامات پر آذربائیجان کا پرچم بلند۔ ترکی کے ساتھ نے آذربائیجان کو فتح کے قریب پہنچا دیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ آذربائیجان نے ترکی سے کون سے خطرناک ہتھیار منگوا لیے ہیں۔ ترک صدر کے کس بیان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں اور ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔ ناظرین، مسلم امت کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوگی کہ آذربائیجان نے آرمینیا کو اس کے شیطانی ارادوں کا بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے اور آرمینیا کے اہم ترین مقامات اور دیہات آذربائیجان کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ آذربائیجان کی ان کامیابیوں کے پیچھے مرد مجاہد طیب اردگان کا ہاتھ ہے۔ ترکی کی جنگی میدان میں مہارت اور روایتی جنگی صلاحیتوں نے آذربائیجان کو ایک لمحے کے لیے بھی جھکنے نہ دیا۔ تازہ اطلاعات کے مطابق جنگ میں مسلسل کامیابیاں حاصل کرنے والے آذربائیجان نے ایک بار پھر ناگورنو قراباخ پر دھاوا بول دیا ہے، جس کے نتیجے میں مزید علاقے آزاد کروا کر آذربائیجان کا پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق آذری صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ آذربائیجان کی دلیر فوج نے 10 اہم مقامات اور دیہات آزاد کروا لیے ہیں۔ ترک صدر طیب اردگان نے ان فتوحات پر آذربائیجان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے منسک گروپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ٹال مٹول سے کام نہیں چلے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ منسک گروپ کے ممبر ممالک امریکہ، روس اور فرانس کیوں آرمینیا کو جنگ بندی کے لیے آمادہ نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ان ممالک کے ناگورنو قراباخ میں کوئی خفیہ مفادات ہیں؟ اردگان نے کہا کہ حقوق انسانی یا جمہوریت علمبردار ممالک 3 دہائیوں سے اس تنازع کا حل کیوں تلاش نہیں کر سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آذری برادرز کو ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر روس اور فرانس سے بڑی تعداد میں اسلحہ آرمینیا جا رہا ہے تو ترکی بھی اپنے اتحادی ملک آذربائیجان کی مدد جاری رکھے گا۔ ادھر آرمینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کا مقصد ناگورنو قراباخ پر مکمل قبضہ کرنا ہے۔ آذربائیجان اور ترکی جنگ بندی پر توجہ دینے کی بجائے فتوحات حاصل کرنے کی غرض سے اپنی پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین، فرانس کے ساتھ ساتھ اس جنگ کے بادل ترکی اور روس پر منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالات و واقعات بتا رہے ہیں کہ اگر آرمینیا اور آذربائیجان نے جنگ بندی نہ کی تو یہ ایک مذہبی جنگ کا روپ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ آخر اس جنگ کے پیچھے ترکی اور روس کا کس قدر ہاتھ ہے؟ فرانس کیوں آرمینیا کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے اور ایران آذربائیجان کی کھل کر سپورٹ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور آذربائیجان کو اسرائیل کی طرف سے کون سی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ انہی سوالات کے جوابات دینے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جنگ کے دوران اسلام دشمن اتحادیوں نے بھی آرمینیا کو سپورٹ کرتے ہوئے آذربائیجان کے حمایتی مسلم ممالک کے خلاف محاذ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ ناگورنو قراباخ کے ایک چھوٹے سے خطے کی جنگ مذہبی رنگ اختیار کرتی جا رہی ہے، جس میں بڑی تباہی کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز آرمینیا کے صدر نے بھی تھک ہار کر ایک بیان شائع کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ ترکی کے علاوہ کوئی بھی ملک آذربائیجان کو جنگ سے نہیں روک سکتا۔ اگر ترکی آذربائیجان کی حمایت بند کر دے تو آذربائیجان مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کرے گا۔ ناگورنو قراباخ میں آرمینیا کی جانب سے قابض علاقہ نہ چھوڑنے کی ضد قیام امن میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ ناظرین، اس جنگ میں روس جیسے طاقتور ملک کی ثالثی بھی ناکام نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں روس کے دارالحکومت ماسکو میں روسی ہم منصب نے آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین جنگ بندی کرانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا، لیکن دونوں فریقین میں عدم اعتماد ہونے کے باعث دونوں فریق ہی جنگ بندی کے لیے آمادہ نہیں، جس کے بعد دونوں ممالک کے مابین شروع ہونے والی جھڑپوں میں مزید شدت آ چکی ہے۔ عالمی ماہرین نے اپنے خدشات ظاہر کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ روس اور ترکی اس جنگ میں براہ راست شامل ہو سکتے ہیں، جس کے بعد کیفسین کے راستے تیل کی برآمد متاثر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس جنگ کے حوالے سے روسی حکام نے بھی بیان جاری کیا کہ جس میں روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک ناگورنو قراباخ کے معاملے میں ترکی کے موقف سے آمادہ نہیں ہے۔ اس بیان سے مبصرین یہ مطلب بھی اخذ کرتے ہیں کہ روس ترکی کے خلاف بڑا محاذ کھولنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آرمینیا، یورپ اور فرانس کے بعد اب روس نے بھی اس طرح کے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں، جس کے بعد روس آنے والے دنوں میں کوئی اہم قدم اٹھا سکتا ہے۔ البتہ ترکی بھی نہایت تسلی اور دانش مندی کا سہارا لیتے ہوئے تمام مخالفین کو بھرپور جواب دے رہا ہے۔ ناظرین، ناگورنو قراباخ کے حوالے سے اہم ترین خبر یہ بھی ہے
कि तुर्की ने मुतनाज़ा इलाके में जारी लड़ाई से कबल आज़रबाईजान को असलहे की बरामदात में 6 गुना इजाफा कर दिया था और तुर्की ने आज़रबाईजान को गुज़िश्ता माह में 7 करोड़ 77 लाख डॉलर मालियत के ड्रोन्स और दूसरे फौजी आलात फरोख्त किए हैं। तुर्की वज़ारत दिफा ने इस आदाद शुमार के हवाले से गुज़िश्ता रोज एक अहम बयान जारी करते हुए कहा कि तुर्की आज़रबाईजान की तमाम मुमकिन ज़राए से मदद करेगा और रवां साल असलहे की खरीदो फरोख्त इसी सिलसिले की कड़ी है। गुज़िश्ता रोज तुर्क सदर ने भी अपने बयान में कहा कि मनसिक ग्रुप ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के माबैन जारी लड़ाई से निपटने में अब तक कोई अहम किरदार अदा नहीं किया, जो यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी नाअहली है। तुर्क सदर ने अपनी गुफ्तगू में शाम मुखालिफ मुसल्लह जंगजुओं के हवाले से कहा है कि शामी हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले जंगजुओं को इस मकसद की खातिर आज़रबाईजान नहीं भेजा कि वो आर्मीनिया से जंग करें, बल्कि वो रोम में अपने इलाके के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए भेजे गए हैं। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।